اشکرک شکر الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والقرآن الحکیم لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن منی وانا منہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وہ مجتبی و عالم لوح فلک مقام، معراج فکر صدر نظر عرش اختشام، جس کی سخاوت کا کریں ملک بھی احترام، جس نے دشمن سے بھی نہ لیا کبھی انتقام۔ معزز و معتشم منصفین اکرام اور قابل صد احترام علماء کرام، آج کے اس تقریری مسابقہ کی گھڑیوں کو مزین کرنے کے لیے جس عنوان کا جامہ پہنایا گیا ہے، وہ عنوان شان و مقام سیدنا امام حسن مجتبی بن علی المرتضیٰ جیسے عظیم عنوان سے معنون ہے۔ جناب والا حسن اصحاب پیغمبر میں سے ایک ایسا روشن ستارہ ہے جس کو شرف صحابیت کے ساتھ ساتھ میرے پیغمبر کا محبوب نواسہ ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ سیدنا حسن کی تعریف شان بیان کر رہا ہوں، ذرا توجہ میری طرف۔ جناب والا میرے نبی نے، علماء لکھتے ہیں، نبی نے اپنی پوری زندگی میں اذان نہیں دی، لیکن جب حسن بن علی کی ولادت ہوئی، حسن سیدہ فاطمہ کی گود میں ہے، میرا پیغمبر تشریف لایا، فرمایا فاطمہ مجھے میرے بیٹے کی زیارت تو کرواؤ نا۔ حسن میرے پیغمبر کی گود میں، حسن کا حسن دیکھ کر میرے پیغمبر سے رہا نہ گیا۔ آذان فی اذن الحسن، حسن کے کان میں نماز والی اذان کہہ ڈالی۔ کون حسن؟ جس کو میرا پیغمبر اپنے مہر نبوت والے کندھوں پر بٹھائے، جس کو میرا پیغمبر اپنے مہر نبوت والے کندھوں پر بٹھائے، جس کے لعاب میں اپنا لعاب شامل کرے، جس کو سیدی سردار کہے، جس کے حسن کو دیکھ کر زمانہ بے ساختہ بول اٹھے، لم یکن احد اشبہ بالنبی من الحسن ابن علی، جس کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ بول اٹھے۔ حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہو کر یا سیدی کی صدا بلند کریں، سوال کرنے پر جواب دیں، اشہد ان رسول اللہ قال انہ سید، جس کی محبت میں میرا پیغمبر کہے وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، جس کو میرا پیغمبر اپنے کندھوں پر بٹھائے۔ ذرا توجہ میری طرف۔ کسی کا لعاب قرۂ عرض پر گرتا ہے، کسی کا لعاب ماں کی گود کو لگا، اس شخص کا کیا ہی مقام ہوگا جس کا لعاب یسیل علیہ میرے پیغمبر کے کندھا مبارک کو لگتا ہے۔ ذرا اس عنوان کی طرف بھی توجہ کرواؤں گا، اس منظر کی طرف بھی آپ کو لے کر جاؤں گا کہ جب حسن بن علی میرے پیغمبر کے سینہ مبارک پر سوار تھے، فبال علیہ، میرے پیغمبر کے سینہ پر بول کر دیا۔ صحابہ نے پکڑنا چاہا، لیکن میرے پیغمبر نے کہا لا تسریمی ابنی، او میرے صحابہ میرے بیٹے کا پیشاب نہ روکو۔ پھر شاعر بھی اس منظر کو دیکھ کر یوں لب کشا ہوتا ہے۔ محبت تھی پیغمبر کو حسن سے اس قدر، نہ کر تو شکوا سید کا، خدا اپنے سے ڈر۔ جناب والا میں اس ہستی کے تذکرے میں گم ہوں جو میدان جنگ میں دھنی اور مسجد میں زاہد شب بیدار تھے، عزم و حوصلے میں ضرب المثل اور خطیب ایسا کہ جس کی خطابت سن کر زمانہ بول اٹھے، کانا خطیباً مفوہاً، بے شک آپ سے بڑا قادر الکلام خطیب ہم نے آج تک نہیں پایا، قاضی ایسا کہ جس کی رائے پر، جس کی عدالت پر علی بول اٹھے، جئتا یا حسین، جئتا یا حسین، آپ درست کہتے
کہتے ہیں اور خوف خدا دل میں ایسا کہ خداوندی میں حاضر ہوتے ہی چہرے کی رنگت تبدیل ہو جائے. اسی لیے تو ابن سعد کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے حسن بن علی سے زیادہ خوف کھانے والا کوئی شخص نہیں دیکھا. کأن النار لم تخلق الا لہو، گویا کہ آگ انہی کے لیے تخلیق دی گئی ہو. پھر میں ابن راشد اپنے جاہو جلال میں آ کر یوں کہے تو بے جان نہ ہوگا. کروں تعبیر کسی سے میری کیا مجال ہے، کروں تعبیر کسی سے میری کیا مجال ہے. بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ حسن بن علی بے مثال ہے. وآخر الدعوانا الحمد.